جی السلام علیکم ناظرین، بریکنگ نیوز ود اون شرازی کی ایک اور اہم ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ سید اون شرازی حاضر خدمت۔ ناظرین، آج آپ کو ایک بڑا مزیدار قصہ سنانے جا رہا ہوں، اور قصہ ہے کہ فوج میں فیصلہ سازی کیسے ہوتی ہے اور کس طرح تمام لوگ اپنی رائے دیتی ہیں، نوٹڈ کروایا جاتا ہے اپنے ڈفرینس آف اوپینین ہائی لیول پہ، اور وہی کافی ہوتا ہے، لیکن آخر میں فیصلہ سپہ سالار کا مانا جاتا ہے۔ یہ بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں 2007 کی ہے۔ 2007 جولائی میں لال مسجد آپریشن ہوتا ہے۔ اس سے قبل مشرف، اس وقت سب سے طاقتور شخصیت جنرل پرویز مشرف، ایک اجلاس بلاتے ہیں جس میں سویلین اور ملٹری دونوں قیادت موجود ہوتی ہے۔ پرویز مشرف کہتے ہیں جناب عالی کہ میں لال مسجد کا آپریشن کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ لال مسجد کا جو معاملہ ہے یہ جنوری 2006 سے چل رہا ہوتا ہے کہ لال مسجد اور جامع حفظہ میں اس طرح کی گیدرنگ شروع ہو جاتی ہے کہ ریاست یہ سمجھتی ہے کہ یہ ریاست مخالف کوئی اقدامات کر سکتے ہیں۔ یعنی ریاست یہ بھی کہتی ہے، اس وقت بیانیہ ریاست کو ہوتا ہے کہ یہاں پہ دہشت گردوں کا اکٹھ ہونا شروع ہو گیا ہے، ہمیں اندر جانے کی اجازت دی جائے، پیراملٹری فورسز، لیکن ان کو اجازت نہیں دی جاتی۔ تو یہ معاملہ 2006 سے چلتا چلتا جولائی 2007 میں جب پہنچتا ہے تو معاملہ انتہائی آپ یہ کہیں کہ پیچیدہ ہو جاتا ہے، اور پھر آرمی پریشر آتا ہے اور مشرف ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں لال مسجد آپریشن کرنے چاہ رہا ہوں۔ مشرف جب یہ کہتے ہیں تو اس وقت سویلین حکام جو اس اجلاس میں موجود ہوتے ہیں وہ اس سے ڈفر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ یہ نہ کریں۔ تو آپ کو پتا ہے مشرف اپنے دور میں ایک طاقتور حکمران تھے۔ پرویز مشرف تھوڑے سے غصے میں آ کے، تھوڑا تلخ لہجہ کر کے، ترش لہجہ کر کے یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ آپریشن ضروری ہے اور یہ آپریشن کرنا ہے۔ اس وقت جب مشرف یہ کہتے ہیں تو پھر خاموشی ہو جاتی ہے۔ پھر وہی جو سویلین لوگ پہلے مخالفت کر رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ٹھیک ہے، آپ آپریشن کریں۔ اور پھر پرویز مشرف کہتے ہیں کہ میں نے حتمی فیصلہ کر لیا ہے۔ جب مشرف آپریشن کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں تو ایک آواز پچھلی سائڈ سے، یعنی جو اجلاس ہو رہا ہوتا ہے وہاں سے آتی ہے، اور وہاں سے یہ کہا جاتا ہے کہ میں I am not agree with this opinion or decision. Kindly sir, note it down. But I will comply your orders. سر میں آپ کی بات سے متفق نہیں ہوں، آپ یہ نوٹ کر لیں، لیکن آپ کے احکامات کی تعمیل کروں گا۔ وہاں پہ موجود جو لوگ ہوتے ہیں ایک دم پیچھے دیکھتے ہیں، اور وہاں پہ کون شخص بیٹھا ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے؟ وہ جناب اس وقت کے ڈی جی ملٹری آپریشن یعنی ڈی جی ایم او احمد شجاع پاشا ہوتے ہیں۔ یعنی احمد شجاع پاشا جو ڈی جی ایم او تھے، جنہوں نے ملٹری آپریشن یعنی جنہوں نے وہ پورا آپریشن کرنا تھا، ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ احمد شجاع پاشا یہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو فیصلہ ہے اس سے میں ایگری نہیں ہوں۔ اور یہ انہوں نے ایک اور بات کی جو ذرائع نے مجھے بتائی۔ احمد شجاع پاشا کہتے ہیں کہ یہ مستقبل میں ہمارے لیے بڑا نقصان دہ ثابت ہوگا، لیکن آپ کا آرڈر جو ہے وہ میں مانوں گا۔ ڈی جی ملٹری آپریشن کے بارے میں جو لوگ نہیں جانتے ان کو میں بتا دوں کہ ڈی جی ملٹری آپریشن فوج میں ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن ڈی جی ایم او وہ پوزیشن ہوتی ہے جو فوج کے سارے آپریشن کو پلان کرتا ہے، ڈیل کرتا ہے، ایگزیکیوٹ کرواتا ہے۔ یعنی فوج نے کوئی بھی آپریشن کرنا ہو تو وہ ملٹری آپریشن کے ڈی جی کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا، یا آرمی چیف نے جو آپریشن کروانا ہو وہ ڈی جی ایم او کو کہتے ہیں اور پھر پلاننگ ہوتی ہے۔ یعنی اس وقت کے ڈی جی ایم او جنرل احمد شجاع پاشا جو بعد میں ڈی جی آئی ایس آئی بھی بنے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جناب میں آپ کی بات سے ایگری نہیں ہوں اور اس کا ہمیں مستقبل میں بہت زیادہ نقصان ہوگا، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ میں آپ کے احکامات پہ عمل کروں گا، اور وہ باؤنڈ تھے۔ اب یہ پورا قصہ سنانے کا مقصد کیا ہے؟ قصہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ فوج میں جب کوئی اعلیٰ سطح پہ کور کمانڈر میٹنگ اس طرح کی میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ صرف یہ کہہ دینا کہ میرا اوپینین ہے کہ یہ میں اس سے ایگری نہیں کرتا، میرا اوپینین ہے کہ یہ اس طرح
ٹھیک نہیں ہے، بس نوٹ کر لیں، نوٹ اٹ ڈاؤن. اس کو بہت بڑی بات سمجھی جاتی ہے. ڈفرینس آف اوپینین فوج میں اسی طرح دیا جاتا ہے اعلیٰ سطح پہ کہ آئی ایم ناٹ ایگری، آئی ڈونٹ تھنک اٹ ول بی ورک ان دس وے. لیکن فیصلہ وہی ہوتا ہے جو سپہ سالار چاہتا ہے. کوئی بھی سپہ سالار، چاہے وہ راحیل شریف صاحب ہوں، قمر جاوید باجوہ صاحب ہوں، وہ جناب مشرف صاحب تھے، راحیل شریف صاحب تھے، یا کیانی صاحب تھے، یا اسلم بیگ، یا پیچھے چلتے جائیں سو. تو فوج میں ڈفرینس آف اوپینین موجود ہوتا ہے، اعلیٰ سطح پہ کنوے کیا جاتا ہے، لیکن فیصلہ وہی ہوتا ہے جو آرمی چیف کرتا ہے، یعنی جو سپہ سالار کرتا ہے، اور پھر سب کو وہ ماننا پڑتا ہے. اور اس لیے یہ نوٹ کروایا جاتا ہے، باقاعدہ نوٹ کروایا جاتا ہے کہ کون کس ڈیسیژن میں کہاں پہ کھڑا ہے. کیونکہ جب کل ڈیسیژن کی بات ہوتی ہے، اس کے اگر آپ کہیں کہ مثبت اور منفی سامنے آتے ہیں، تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جناب میں نے تو اس وقت اس ڈیسیژن سے ایگری نہیں کیا تھا، لیکن فوج کے ایک طریقہ کار ہے کہ آپ کو ہائی کمان کا ڈیسیژن ماننا پڑتا ہے. تو میں نے کہا یہ ایک ذرا واقعہ آپ کو سنا کے، اور ڈی جی ایم او نہ بھی کر رہا ہے، ایگری نہیں ہو رہا لیکن کام کر رہا ہے، تو آپ کو ذرا بتا دوں کہ فوج میں کس انداز میں چیزوں کے ساتھ ڈفر کیا جاتا ہے اور کس انداز میں احکامات مانے جاتے ہیں. ایک ٹیبل پہ ایک میٹنگ میں جس معاملے سے آپ اختلاف کر رہے ہوتے ہیں، اس پہ عمل بھی آپ نہیں کرنا ہوتا ہے، اور آپ یہ مان رہے ہوتے ہیں کہ عمل میں کروں گا. تو بس یہی طریقہ کار ہے فوج میں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے ہوسٹ سید اون شیرازی کو دیجیے اجازت. اللہ نے